گوشت پوست کو ملا دیا. اب ابراہیم کہتے ہیں اللہ تو مردے کو زندہ کر، مگر اللہ نے پرندوں کو نہیں بلایا، جبکہ ابراہیم خود یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اللہ کیسے زندہ کرتا ہے، مگر اللہ نے براہ راست ان پرندوں کو نہیں پکارا بلکہ کہا ابراہیم تو پکار. ابراہیم دیکھنا چاہتے تھے رب کیسے زندہ کرتا ہے، مگر رب نے خود نہ دکھایا بلکہ کہا ابراہیم تو پکار. ابراہیم سوچنے لگے میں نے تو کہا تھا رب کیسے زندہ کرتا ہے، مگر ابراہیم کے ذریعے مردے کی آواز دلائی جا رہی ہے. اس میں مصلحت کیا ہے کہ رب کائنات کی آواز دے رہا ہے اے ابراہیم میں زندہ کرتا ہوں، سبھی کو پتا ہے، مگر تیرے ذریعے زندہ کر کے دنیا کو بتانا چاہتا ہوں جب اللہ کا خلیل مردے کو زندہ کر سکتا ہے تو رب ایسے زندہ نہیں کرتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرض سقیداتا، اولیاء اکرام، حضور مجاہد اسلام، حضور مجاہد اسلام، نعرہ تکبیر. خود دیکھا آپ کو نہیں زندہ کر دو تو بتاؤ آج کل سوشل میڈیا پر بڑا چل رہا ہے غوث اعظم نے مردے کو زندہ کیسے کیا، بہت چل رہا ہے غوث اعظم نے مردے کو زندگی کیسے کی، ایک اللہ کا ولی مردے کو زندہ کیسے کر سکتا ہے. تو بتاؤ میں ساتھ جس طرح اللہ کا خلیل مردے کو زندہ کر سکتا ہے پیغمبر ہو کر، نبی ہو کر، ایسے ہی اس امت کا ولی ہی نہیں بلکہ ولیوں کا سردار مردے کو زندہ کر سکتا ہے. مردے کو زندگی دے یہ تو ولیوں کا تھا. اور یہ بات تو بہت میں سمجھتا ہوں دوسرے درجے کی، کسی ولی کا کسی مردے کو زندہ کرنا یہ دوسرا درجہ نہیں، یہ بہت حیرت کی بات نہیں ہے. میرا عقیدہ تو ذرا مضبوط ہے ولی تو زندگی دیتے ہی ہیں، مگر ولیوں کے در پہ اگر کتا بیٹھ جائے، اگر ان کے در پہ کتا بیٹھ جائے، بلی بیٹھ جائے اور ان کی نظر کتے اور بلی پر ہو جائے تو قسم خدا کی اس کتے اور بلی کی نظر سے زندگیاں بڑھتی ہوتی ہیں. اور ایسا نہیں، یہ عقیدہ میرا اپنا ہے، یہ عقیدہ قرآن کا. میں ایک بھی بات قرآن سے ہٹ کرنا، یہ عقیدہ کہاں کا ہے بولیے؟ قرآن کا ہے. اللہ کے ولی مردے کو زندگی دیتے ہیں، مگر یہ دوسرا اسٹیپ ہے. اس سے آگے اسٹیپ ہمارا یہ ہے کہ نادان کسی کھیل میں پڑا ہے یہ زندگی دیتے ہیں یا نہیں. ہمارا تو عقیدہ اس سے بڑھ کر ہے کہ ان کے در پہ بیٹھا ہوا کتا بھی نگاہ ڈال دے تو ہمیں زندگی بھی جاتی ہے. قرآن میں دوسری جگہ ہے. اچھا وہاں پر حضرت ابراہیم نے جو یہ کہا کہ میرا دل مطمئن ہو جائے، ایسا نہیں کہ حضرت ابراہیم کو یقین نہیں تھا. حضرت ابراہیم کو یہ پتہ تھا، یہ معلوم تھا کہ اللہ ہی زندگی دیتا ہے، اللہ ہی موت دیتا ہے. لیکن کبھی کبھی دل شاہدے کی وجہ ہوتی ہے، کبھی کبھی آنکھوں سے دیکھ کر تجربے کی وجہ ہوتی ہے.
حضرت ابراہیم اس تجربے کی منزل میں جانا چاہتے تھے اور اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے کہ اللہ کس طریقے سے مردے کو زندہ کرتا ہے۔ دوسری جہاں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کذالک یحیی اللہ، اور اسی طرح اللہ مردے کو زندہ کرتا ہے قرآن، اور اسی طرح اللہ مردے کو بولیے مردے کو زندہ کرتا ہے۔ کس طرح؟ پورا یہ واقعہ موجود ہے قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور آپ کی نبوت کے سمے آپ کے امتیوں میں سے ایک شخص کا مرا ہوا، ایک آدمی کا قتل ہوا۔ جب قتل ہو گیا تو جس نے قتل کیا تھا وہ خود ہی حضرت موسیٰ کے پاس آیا، کہ موسیٰ میرے بھائی کا قتل ہو گیا ہے، تمہاری رب سے ملاقات ہوتی ہے، تمہاری رب سے بات چیت ہوتی ہے، تمہارا رب سے کلام ہوتا ہے، تو اپنے رب سے پوچھ لو کہ میرے بھائی کا قاتل کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ کو حضور کے گئے کلام کرنے کے لیے۔ رب نے کہا ہے موسیٰ اگر تم چاہتے ہو کہ بتی جو مارا گیا ہے تمہاری قوم کا ایک فرد سا قتل ہوا ہے، قاتل کون ہے، تو ان لوگوں سے کہو یہ قوم مادر کفار ذبح کرو۔ ان کے بولنے کی ضرورت ہے، کہا مادر کفار کو ذبح کرو، قوم کو ذبح کرو۔ اور یہ قوم حضرت موسیٰ کی ایسی تھی۔ آپ قرآن کا کبھی مطالعہ کریں، قرآن کا پڑھیں، دنیا میں سب سے عجیب و غریب ہے۔ یہ کھیت کا کھانا کھاتی تھی، دریا سے پانی پیتی تھی، پھل پھول سے کھاتی تھی۔ حضرت موسیٰ سے کہنے لگے موسیٰ یہ کھیت کی سبزیاں کب تک، یہ باغات کے سیب کب تک، تمہارا اللہ سے تعلق ہے، اللہ سے کہو کہ آسمانی دسترخوان جنتی کھانا بھیجے، یہ سبزیاں کھا کھا کر ہم عاجز آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں اللہ تیرے یہ بندے تیری یہ قوم اب یہ زمین کا کھانا کھا کے عاجز آ چکی ہے، اب یہ جنتی کھانا کھانا چاہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے اس قوم کے لیے بٹیر مچھلی یہ سارے کھانے آتے ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ کی امت ہے، اور جب کچھ دن جنتی کھانا کھا چکے کہے موسیٰ یہ روزانہ بٹیر، روزانہ بطخ، روزانہ مرغی، روزانہ مچھلی، اللہ سے غور مت کیجیے، ہم خود اگائیں گے، خود بوئیں گے، خود کاٹیں گے، خود کھائیں گے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ جب بھوک لگتی تو موسیٰ سے کہتے ہیں موسیٰ اللہ سے بات کرو، بہت دھوپ لگ رہی ہے تاکہ ہمارے سر پہ بادل کر دے تاکہ سایہ ہو جائے۔ یہ قوم ایسی تھی، اسی پر تو میں ایک بات کرتا ہوں، توجہ ہے اپنی، توجہ ہے۔ اس قوم نے حضرت موسیٰ سے کہا اے موسیٰ روزانہ تم جاتے ہو، اللہ کا کلام سنتے ہو، سناتے ہو، کبھی یہ ہو کبھی وہ ہو کبھی یہ ہو، کیا کہ اللہ سے ڈائریکٹ کتاب نہ ملا تاکہ اس کتاب کو پڑھ کر ہم روزانہ سیکھ سکیں کیا صحیح ہے کیا غلط۔ نہ ہمیں مجھے پوچھنے کی ضرورت، نہ تمہیں پریشان کرنے کی ضرورت، نہ تمہیں ہمارے بیچ میں آ کے روزانہ مسئلہ مسائل بتانے کی ضرورت۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا یہ معاملہ تو بڑا ٹھیک،
بات ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، اللہ سے بات کر کے تمہارے لیے پوری